الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسنین وعلا آلک و اصحابک یا جد غوث الثقلین۔ حمد و صلاۃ کے بعد مہمانان ذی قادر، آج ہم سارے اپنے بھائی محمد عقیل الرحمن صاحب کی شادی خانہ آبادی کی ولیمہ کی دعوت میں حاضر ہیں۔ دعا ہے مالک الملک ان کی آمدہ زندگی کو آسان فرمائے اور ان کی زندگی کو خیر اور برکت سے میرا مالک بھر دے۔ حضرات، وقت انتہائی مختصر ہے اور یہ جو دعوتیں ہوتی ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے اور ہر بندے کے اپنے معاملات زندگی ہوتے ہیں۔ میں دو تین باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا۔ مالک الملک ان بھائیوں کی اس محبت کو سلامت رکھے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی اپنی خوشی میں انہوں نے اپنے نبی کے ذکر کی محفل سجائی ہے، اور یہی غلاموں کا طریقہ ہوتا ہے کہ خوش ہوں یا غم میں ہوں، سکھ میں ہوں یا دکھ میں ہوں، ہر حال میں اپنے مالک اور اپنے آقا کو یاد کیا کرتے ہیں۔ اور یہ آج کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ ازل سے طریقہ ہے حضور سے محبت کا۔ آقا علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، حضور کے دور میں ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے عبدالعزیٰ۔ وہ غیر مسلم تھا، اسلام نہیں لایا۔ بچپنے میں ان کے والد دنیا سے پردہ کر گئے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یتیموں کی زندگی کتنی مشکل سے گزرتی ہے۔ ان کا چچا بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے اپنے بھتیجے کو بھیڑ بکریاں لے کر دی۔ جناب عبدالعزیٰ کہتے ہیں میں بھیڑ بکریاں چراتا رہا۔ زندگی کے دن گزارتے گزارتے اللہ نے مجھے مال و دولت بہت زیادہ عطا کیا۔ جب مال زیادہ ہو گیا، فرماتے ہیں میں پھر اپنے محلے کا سب سے امیر شخص تھا، لیکن تھا میں یتیم، میں اپنے چچا کا محتاج تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں بھیڑیں اور بکریاں چرانے نکلا نا، تو میری نظر ایک سونے مکھڑے والے انسان پہ پڑ گئی۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ عبدالعزیٰ کہتے ہیں میں غیر مسلم تھا، میری نظر رسول اللہ کے چہرے پہ پڑی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جناب عبدالعزیٰ کہتے ہیں میں نے پہلی نظر جب ان کو دیکھا نا تو میرا دل ان کی بارگاہ میں کھینچا کھینچا جا رہا تھا، لیکن مجھے چچا سے ڈر لگتا تھا کہیں میرا چچا مجھے غصے نہ ہو کہ میں نے تمہیں بھیڑ بکریوں کے لیے بھیجا، تو اس کے سامنے اس کو دیکھتا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وارث کھڑی نے بڑی پیاری بات کی نا، آپ نے فرماتے ہیں مہینے خلقت رجی ویک یوسف کے نانی، جنہ سونا مدنی ڈٹھا رجے دومی جہانی۔ کاش ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آج 14 صدیوں کے بعد میں اور آپ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، حضور کے روزے کو دیکھ کر ہم تڑپتے ہیں۔ جس سونے کے روزے کے حسن کا یہ عالم ہے، اس کی ذات کے حسن کا عالم بھلا کیا ہوگا۔ جناب عبدالعزیٰ کہتے ہیں میں دن گزارتا تھا لیکن مشکل سے گزرتے تھے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران اسلام، جناب عبدالعزیٰ کہتے ہیں لوگو میرا دل جناب والا رسول اللہ کی بارگاہ میں کھنچا کھنچا جا رہا ہے، حضور کے بنا میرا دل تسلی نہیں لے رہا۔ عبدالعزیٰ کہتے ہیں ایک دن میرے دل میں خیال آیا، آؤ ذرا اپنی ماں سے پتہ کروں کہ یہ سونا مکھڑے والا کون ہے۔ جناب عبدالعزیٰ کہتے ہیں لوگو ایک دن میں اپنی اماں کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا امی جان، میں نے اس سونی شکل والا ایک ہستی کو دیکھا ہے جس کی آنکھیں ایسی ہیں، جس کا چہرہ ایسا ہے، جن کا چلنا ایسا ہے۔ عبدالعزیٰ کہتے ہیں جب میری ماں نے یہ بات سنی، اس نے کہا عبدالعزیٰ تمہیں پتہ نہیں ہے اتنا سونا مکھڑے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ نبیوں کا سلطان ہے۔ گولڑے کے تاجدار میرے سید پیر میرے علی شاہ غریب النواب، آپ نے قلم اٹھایا، فرمایا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھت رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سبے بڑیاں
اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی جناب عبدالعزا کہتے ہیں تبھی تو میں نے یہ دیکھا کتنے سونے مکھڑے والا کوئی عام انسان نہیں نبیوں کا سلطان ہے عبدالعزا کہتے ہیں اللہ کو میری زندگی کے دن گزرتے رہے ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہیں میں مر نہ جاؤں اس سے پہلے میں آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جا کے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لوں میرے دوستو آج میرے بھائی عقیل الرحمان نے اپنے ولیمے کی خوشی میں آمنہ کے لال کے ذکر اور محبت کی محفل سجائی ہے حضرات گرامی آج اسلام بڑا آسان ہے آج رسول اللہ کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے جب پورا مکہ میرے آقا کی گستاخی پہ سرگرداں تھا اس وقت وہ یتیم بچہ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے کے لیے تڑپ رہا تھا سبحان اللہ جناب عبدالعزا کہتے ہیں ایک دن پھر مجھے خیال آیا میں کیوں نہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لوں کہیں میری جان نہ نکل جائے حضور کا کلمہ پڑھوں گا کم از کم میری زندگی تو عزت سے گزرے گی عبدالعزا کہتے ہیں بس میں دو باتیں کروں گا مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کا مزاج نہیں ہے ولیمے میں کسی مولوی سے تقریر سننا یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے کام کیا ہے تو سرکمسٹانس اس طرح کے نہیں ہیں حالات اس طرح کے نہیں ہیں لیکن مجھے حکم تھا بحکم حاکم مرگ مفاجات میں دو باتیں عرض کرنے آ گیا وگرنہ میں خود کوشش کرتا ہوں کہ جیسا دیس ہو ویسا بھیس ہونا چاہیے ہر بندے کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے بارسو حضرات گرامی جناب عبدالعزا کہتے ہیں ایک دن میں نے پھر طاقت جوڑی نا میں نے کہا جو بھی ہو جائے چاچے سے بات کروں گا کہ چاچا میں نے سونے نبی کا کلمہ پڑھنا سبحان اللہ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ برادران اسلام جناب عبدالعزا کہتے ہیں لوگوں صبح سویرے کا ٹائم ہے نور پیر کا ویلا ہے میں اپنے چچا کے پاس آیا میرے چچا نے کہا بیٹا آج بھیڑ بکریاں لے کر نہیں گئے کیا ماجرا ہے کہا چچا آج مجھے بھیڑ بکریوں کی ضرورت نہیں ہے میں نے جا کے کالی کملی والے کے قدموں میں بیٹھ کے ان کا کلمہ پڑھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی چچا نے جب یہ بات سنی وہ غصے میں آ گیا اس کے جناب والا بی پی ہائی ہو گیا غصے میں آ کے کہنے لگا ارے میرے بھتیجے تو اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑے گا تو بتوں کی عبادت چھوڑے گا تو مدینے والے کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہے کہا بیٹا اگر محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے ہمارا مذہب چھوڑے گا تو میں اپنی بھیڑ بکریاں لے لوں گا مال و دولت سے لے لوں گا جناب عبدالعزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا چچا تو مال و دولت کی بات کرتا ہے میری جان لینا چاہتا ہے لے لے لیکن اب مدینے والے کی نوکری بنا مجھے سکون نہیں آئے گا سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت بولے آپ نے فرمایا کہ سب سے سب سے جناب عبدالعزا کہتے ہیں کہ چچا تو مال کی بات کرتا ہے میری جان لینا چاہ لے لے لیکن میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھے بنا واپس نہیں آؤں گا اب چچا نے دیکھا میرا یہ وار کارگر ثابت نہیں ہوا اس نے کہا یہ جو تیرے بدن پہ کپڑے ہیں یہ بھی میرے پیسوں سے بنے ہیں یہ بھی اتارو پھر ننگے محمد عربی کے پاس جاؤ جناب عبدالعزا کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا اپنی ماں کے پاس آیا میرے نوجوانوں آج عبادت آسان ہے آج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا آسان ہے سردی گرمی ہمیں ستاتی نہیں ہے دیکھو اس دور کے لوگ جو اپنی برادری کے سامنے سینہ ٹھونک کے کھڑے ہو کے کہتے تھے جان جاتی ہے چلی جائے لیکن محمد کی نوکری ہم چھوڑنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہے حضرات گرامی معاشرے میں ابھی یہی حالت ہے میں اکثر شادیوں پہ کئی دوستوں کے ہاں جاؤں وہ تقریر مجھ سے کروائیں تو مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے کہ یہاں ہم نے تقریر کروائی تو لوگوں نے ہمیں گلا دیا یار یہ خوشی کے لمحات ہیں کوئی 40واں تو نہیں ہے تم تقریر کروا رہے ہو میں نے کہا کاش تمہیں سمجھ آتی غلام ہوتا ہی وہ ہے جو جتنی بڑی سے بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے پھر بھی رسول اللہ کا نام ادب سے لے کر کہے میں جو کچھ بھی ہوں محمد عربی کی نوکری کے صدقے سے کاش ہمیں ان باتوں کی سمجھ آ جائے ہم بہت دور نکل چکے ہیں حضرات گرامی جناب عبدالعزا آپ اپنی امی کے پاس آئے
اور پتہ ہے کیا کہا اماں میں حضور نو جدوں دا تکیا ہن حضور بنا میرا گزارا نہیں، لہذا اگر تو اجازت دے میں کلمہ پڑھاں۔ اماں نے آکھا پتر 7 باری پڑھ۔ آکھا اماں جی چاچا آکھا مال بھی واپس کر تے کپڑے بھی، میرا تن ننگا ہو سی میں کیا کراں؟ ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں جیسا پھر بھلا کون محبت کرتا ہے۔ عارف کڑی بولے فرمایا کہ باپ مرے وہ سر ننگا ہووے کہ ویر مرنے کنڈ خالی، ماں باپا جے محمد بخشا کہ کون کرے رکھوالی۔ ماں نے نا سر کی چادر اتار کے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ماں نے سر پہ رکھ کے اپنا ستر چھپایا، دوسرا ٹکڑا جناب عبدالعزیٰ کو دیکھ کے کہا جا پتر اپنا ستر اس چادر سے چھپا لے اور کپڑے چاچے کے منہ پہ دے مار، جلدی کر دیر نہ کر، جا کالی کملی والے کا جا کے کلمہ کیا بات۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی۔ اب رسول اللہ کی بارگاہ میں جناب عبدالعزیٰ جا رہے ہیں، پورا بدن ننگا ہے، صرف آپ نے اپنا ستر ڈھانپا ہوا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، میرے کریم آقا نے اپنے سینے سے لگایا۔ اب جناب عبدالعزیٰ نے اپنی آنکھوں سے آمنہ کے لال کا مکھڑا دیکھا اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر انہیں کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ رسول اللہ نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے فرمایا کدھر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھنا۔ حضور نے فرمایا بدن ننگا ہے؟ کہا یا رسول اللہ برادری والوں نے سب کچھ لے لیا، صرف جان لے کر آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ میرے حضور نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کیسا نام ہے؟ کہا سونیا پھر تسی دسو میرا کی نہ ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ جب حضور نے یہ نام بتایا نا تو آپ خوش ہوئے۔ صحابہ نے کہا کس بات پہ خوش ہوئے؟ کہا کل سارے سنگی اکٹھے ہوں گے، کوئی کہے گا میرا نام میرے باپ نے رکھا، کوئی کہے گا میرا نام میرے دادے نے رکھا، میں سینہ تان کے کہوں گا میرا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان بھائیوں نے اپنی خوشی کے لمحات میں انعقاد کر کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں ہمیں خوشی ملے یا غم ملے، ہم ہر حال میں کالی کملی والے کی نوکری کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ اچھا حضور نے کلمہ پڑھا لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد جناب عبدالعزیٰ نے کہا آقا میرے واسطے دعا مانگو۔ حضور نے کہا بتاؤ کیا دعا مانگوں؟ کہا سونیا اے دعا کرو کہ رب میں شہادت دی موت عطا کرے۔ جذبہ محبت دیکھے، عقیدت کا رشتہ دیکھے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، یا اللہ عبداللہ ذوالبجادین کو شہادت کی موت دینا لیکن یہ کافروں سے لڑائی نہ کرے۔ کہا یا رسول اللہ کافران الجفا نہ پاساں دے موت کے درو، وہ شہادت کیسی میرے آقا؟ اگر کافروں سے میری لڑائی نہیں ہوگی تو مجھے شہادت کیسے نصیب ہوگی؟ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو میدان جہاد میں جا رہا ہو، جاتے جاتے رستے میں تو بیمار ہو کے دنیا سے پردہ کر جائے، تو جب تو رستے میں مر جائے گا جہاد میں جاتے جاتے، حضور نے فرمایا یہ بھی تو شہادت کی موت ہے، یہ بھی تو شہادت کی موت ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو پھر حضور نے دعا دی، تیر کا نشانہ خطا جا سکتا ہے، مدینے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے اس نوجوان پہ یقیناً حضور کی نظر ہو۔ حضور نے خود فرمایا کہ میں میرے غلام جو مجھ پہ درود پڑھتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، اور ان کے سلام کا میں محمد خود جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ آج ہمارے اس بھائی نے یہ محفل سجائی، حضور کتنے خوش ہوں گے کہ اپنی خوشی کے لمحات میں بھی میرا نوکر میرا ذکر کرتا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی جناب عبداللہ تبوک کے میدان میں گئے، انہیں بخار ہو گیا، وہی دنیا سے پردہ کر گئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں اسے کفن پہناؤ، جنازہ بھی میں خود پڑھاؤں گا اور قبر میں بھی میں خود اتاروں گا۔ میرے کریم آقا نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد میرے آقا ان کی قبر میں اتر آئے۔ چک ہوکے کے رہنے والے میرے مصطفیٰ کے غلاموں ذرا دھیان سے سننا، آج 14 صدیوں کے بعد اگر ہمارا کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، ہم کہتے ہیں حافظ صاحب قبر میں اتر کے سورہ یاسین تلاوت کر دیں۔ پوچھا جائے کیوں تلاوت کروا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب اس وجہ سے تلاوت کروا رہے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ جب قبر میں سورہ یاسین تلاوت کی جائے گی مردے کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں نے کہا تو اور میں سورہ یاسین تلاوت کریں، مردے کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس شخص کی قبر کا عالم کیا ہوگا جس کی شان میں میرے رب کا پورا قرآن آیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آئے وہ میری قبر پر گیسو سوار کے، مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہریے، عمر ساری گزار دی میں نے اس انتظار میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے آقا ان کی قبر میں اترے۔ یارو ایمان سے بتاؤ جس کے گھر رسول اللہ آئیں وہ گھر نور سے بھر جاتا ہے، تو جس کی قبر میں حضور آئے ہوں گے اس کی قبر کا عالم کیا ہوگا؟ کتنی وقت پھر میرے علی شاہ صاحب نے وادی ہمراہ میں دیکھا تڑ پہ گائے سورت نو میں جان آکھا، آکھا میرے علی شاہ ذات بڑی گل لکھی کی تیا، آکھا جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، آکھا نہیں میرے علی شاہ آگے ٹور فرمایا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب۔ کیا بات ہے۔ اچھا حضرات بات ختم کروں، حضور قبر میں اترے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے دونوں طرف سے نا وہ جو کپڑا ہوتا ہے ڈال کے حضرت عبداللہ کو اٹھا رکھا ہے۔ حضور نے یوں ہاتھ آگے کی جس طرح ماں بیٹے کو اٹھانے کے لیے کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا لاؤ بھائی اپنا بھائی میرے حوالے کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا بلال حبشی نے لالٹین پکڑی ہوئی ہے، حضور کا مؤذن، مغرب کے بعد کا وقت ہے، سرکار نے یوں کر کے لوری دی جس طرح ماں بیٹے کو لوری دیتی ہے۔ دیکھ کے میرے آقا نے قبر میں اتارا، قبر میں اتار کے حضور نے اوپر پتھر رکھوا کے مٹی ڈال کے پتہ ہے کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ اللہم رادن عنو فرد عنو کما قال، کہا اے میرے مولا میرا غلام تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، میں مصطفیٰ ہو کے اس سے راضی ہو گیا ہوں، تو خدا ہو کے اس سے راضی ہو جا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ جو ہمارا